میں آپ نہیں کر سکتا انہوں کا بیٹا مولانا احمد صاحب مینوں مدینہ پاک وچ ملے ادوں مدینہ یونیورسٹی پڑھتے سن تے فرماتے نے مولانا ابو جی نے اج ایک گل کہی ہے وہ میں تمہیں سنانا چاہنا ٹیلی فون تے مینوں انہاں کہا ہے احمد احد پہاڑ نال بھی پیار احد پہاڑ نال بھی پیار کریے تے نال نبی علیہ السلام پیار فرماندے سن اور یہ پہاڑ نبی علیہ السلام نال پیار کردا سی تے پتر او دے ول محبت تے پیار تے ادب تے احترام دیاں نظراں ول ویکھیا کر احد ول اور دے نال پیار کریا کر. میری دعا ہے اللہ کریم ساڈے شیخ صاحب نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے, لواحقین نو ساری جماعت نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. مولانا انس مدنی صاحب محتمم دارالقرآن فیصل آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. آج مؤسس کلیہ دارالقرآن والحدیث شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب ویروالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص شاگرد مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب جو کہ رحمت اللہ علیہ ہو گئے ہیں, اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. کلیہ دارالقرآن والحدیث فیصل آباد میں جب پاکستان بننے کے بعد 1950 میں پہلا ادارہ, بعد میں اس کے جو جتنے بھی ادارے بنے ہیں باقی سب بعد میں بنے ہیں, اور اس ادارے میں شیخ صاحب تشریف لائے اور اپنے علم کی پیاس بجھائی. شیخ صاحب مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اللہ کے ولی تھے, اور ان کے جتنے شاگرد ہیں ان کی للہیت, تقوی, عاجزی, انکساری اور دین کے علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا وہ ان کے ہر ایک شاگرد میں یہ پائی جاتی ہے. مولانا عتیق اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ میرا بھی ایک خاص تعلق تھا, آج وہ ہم میں نہیں رہے. ان کی جہود مبارکہ نظر آ رہی ہے. انہوں نے ایک ادارہ جو بنایا ہے اللہ اس کو قیامت تک قائم رکھے. یہ بھی دارالقرآن کا اثاثہ ہی ہے, یہ دارالقرآن کی برانچ ہی ہے جو کلیہ دارالقرآن والحدیث کے ماشاءاللہ یہ عظیم رہنما جو آج یہ ستارہ ڈوب گیا ہے, آج وہ ہم میں نہیں رہے ہیں. یہ الحمدللہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں دل سے, اللہ ان کی جہود مبارکہ قبول فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور میں اپنی طرف سے, اساتذہ کی طرف سے, طلبہ کی طرف سے, تمام انتظامیہ کی طرف سے ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور تعزیت بھی کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ اس مدرسہ کے بانی مولانا عتیق اللہ صاحب اور میرے والد محترم شیخ عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ دونوں شخصیات ایسی تھیں کہ ہر بندہ, ہر ادارہ, ہر جماعت یہ سمجھتی تھی یہ ہمارے نمائندے ہیں, اور ایسا بننے کا پیغام ہے. آج یہ پیغام ہے کہ ہم سب کے لیے قابل قبول, توحید والوں کے لیے, سنت والوں کے لیے قابل قبول بن جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس مشن کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قاری سہیب میر محمدی صاحب جی ایک چھوٹا اعلان کر دو, بعض بنے رسیاں کراس کر کے نا اگے آن کی کوشش کر رہے ہیں, انہوں کو یار مہربانی ہے یہ جو ہم نے تنگ نہ کرو انہوں تھوڑی سی تقسیم کی ہے کہ رسیاں لگائی ہیں تاکہ علماء کرام کو آگے جگہ مل جائے. تو بھائیوں سے, دوستوں سے, جوانوں سے گزارش ہے کہ وہ رسیاں کراس کر کے آگے تشریف نہ لائیں. مولانا عبدالرشید حجازی صاحب ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ مائک کے پاس تشریف لے آئیں. حافظ مقصود احمد صاحب جو جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن کے صدر ہیں ان سے بھی گزارش ہے وہ آگے تشریف لے آئیں. قاری سہیب میر محمدی صاحب. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. ویسے تو علماء محققین یہ حدیث پیش کرتے ہیں اولیاء اللہ
ज़ुकिरल्लाह। अल्लाह ताला के वली वो लोग हैं जिनको देख के अल्लाह याद आए। मौलाना साहिब रहिमहुल्लाह रहमतुन वासिआ ऐसे लोगों में से थे जिनकी इलाहियत को देख के अल्लाह याद आता है। मेरी सिर्फ 2 गुजारिशें हैं। उसको महासिन मौताकुम की ज़ईफ़ हदीस को देख के हमें सिलसिला तो वफ़ात के वक्त ही याद करते हैं कि उनके तज़किरे किए जाए। काश कि हमें उसको महासिन मौताकुम से पहले उसको महासिन उलमाइकुम अपने उलमा के महासिन की ज़िंदगी में भी बयान करें, उन कस्बे फैज़ करें। खुश नसीब हैं वो लोग जो उलमा से कस्बे फैज़ करते हैं और उलमा के पास बैठ के अपने नज़रियात को पॉलिश करवाते हैं और वो इल्म दानिश और मारिफत समेटते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अता की होती है। अल्लाह जलाल हमें उलमा की कदर की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी गुजारिश, अब भी वक्त है जो हस्तियाँ हमारे पास मौजूद हैं उनकी कदर करें और उनकी दुआएं लें और अपनी काबिल औलादों को उनके सामने ज़ालवाए तनामुस तय करने के लिए वक्त निकालें। यही एक उम्मत का असासा है, यही किसी मुआशरे का एक खूबसूरत चेहरा होता है, वो उलमा ही होते हैं। अल्लाह क़यामत के दिन भी हमें उलमा का साथ नसीब फरमाए और सबसे बड़े आलिम और मुअल्लिम और मुरब्बी और मुज़क्की मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमाए और अपने दीदार का मुस्तहिक़ बनाए। मरकज़ी मुस्लिम लीग मौलाना सैफुल्लाह साहिब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाइयों, हर तरह की खूबियाँ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के शान है। हम उसी की हम्द करते हैं और उसी की सना करते हैं। इंसान होने के नाते हमारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ खूबियाँ भी रखी होती हैं और इंसान होने के नाते कुछ कोताहियाँ भी मौजूद होती हैं। हमारे बुजुर्गों में जो खूबियाँ थीं अल्लाह तबारक व तआला वो अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमाए और जो एक बशर के तौर पे कमी कोताही थी अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत कामला से दरगुजर फरमाए। 2-3 चीज़ें जो मैंने देखी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आज के इस नफ्सा नफसी के दौर में, इल्हाद और मादा परस्ती के दौर में जो दावत इल्लाह का काम है वो भी एक सनत बन के रह गया है और एक बिजनेस बन गया है। और जहाँ पे स्टेज सजा हो और मजमा खूब हो तो वहाँ दावत भी खूब सज जाती है। लेकिन मौलाना अतीकुल्लाह रहमहुल्लाह ताला को मैंने सुबह में, शाम में, दिन में, रात में, बड़ी मजलिस में, तन्हाई में दाई अल्लाह का किरदार अदा करते हुए देखा है। वो एक मुखलस दाई का किरदार उन्होंने ज़िंदगी भर अदा किया है। अगर इज्तिमाई तौर पर कोई सुन्नत की खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो सीना तान के मुकाबले में खड़े हैं और कोई अगर इनफरादी कोताही कर रहा है तो उस मौके पर भी बिला खौफ लौमत लाइम मौलाना अतीकुल्लाह साहब नसीहत कर रहे हैं और नेकी का हुक्म दे रहे हैं और बुराई से मना कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस खूबी को हमेशा उनके लिए सदका जारिया बनाए। दूसरी चीज़ उनमें जो मैंने देखी वो थी कि जिसको भी मिलना है वो मुस्कुराते चेहरे से मिलना है। हर वक्त चेहरे का नूर, मुस्कुराहट, कोई अजनबी है, कोई अपना है, बड़ा है, छोटा है, प्यार से, मोहब्बत से, चेहरे की बशाशत से, ये बहुत एक अजीम किरदार था जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता फरमाया था।
اور ہمیشہ لوگوں کو دین کی دعوت دینا، دین کی تعلیم سے گھرانوں کو، نسلوں کو منسلک کرنا، اس کے لیے ہر ایک کو کہتے رہنا، ہر کہیں کہتے رہنا، یہ ان کا عظیم کردار تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ریاض قدیر بٹی صاحب جو کہ مولانا کے رشتہ دار بھی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ ریاض قدیر بٹی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے کسی پیارے کے اس سفر آخرت پہ چل جاتے ہوئے کچھ کہنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور مولانا صاحب کے بارے میں کچھ کہنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مطابق ہے، مترادف ہے۔ آپ سارے مجھ سے زیادہ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ ایک سراپا محبت تھے، سراپا دعا تھے اور سراپا دعوت تھے۔ میں نے 20 افراد سے یہ سنا، جیسے ابھی شیر پنجاب فرما رہے تھے، 20 افراد جن کو وہ اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھتے تھے اور جن کو یہ دعویٰ بھی تھا کہ وہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، اور یہ ان کی اللہ کی طرف سے محبت ہے جو دلوں میں ڈالی گئی ہے، اور وہ اس لیے تھی کہ ان کو اللہ سے اور اللہ کے دین سے اور اللہ کے دین پہ کام کرنے والوں سے محبت تھی۔ میں ایک دفعہ گاؤں میں جب رہائش تھی وہاں ان کے گھر میں سویا، صبح ان کے فون پہ بات کرنے سے میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ کم از کم 10 12 14 لوگوں کو انہوں نے اس وقت فون پہ اٹھایا کہ اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اٹھو نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھو۔ یہ وہ کردار ہے جو آج بہت کم ہمیں نظر آتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ خود عمل کرتے تھے، دوسروں کے لیے بھی دعوت دیتے تھے، اور پھر اس حوالے سے یہ ہم سب میں سے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ان کی اولاد ماشاءاللہ 6 بیٹے، 6 کے 6 عالم دین، اور آپ جانتے ہیں کہ سارے کے سارے انتہائی نیک اتوار اور محبت کرنے والے، اپنے والد کے انتہائی خدمت گزار اور ان کے ملنے والوں کا بھی سب سے محبت کرنے والے اور خدمت گزار ہیں۔ اور یہ سلسلہ صرف ان تک نہیں ہے، میں بہت کم دیکھا ہے لیکن حجاج صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، مولانا عتیق اللہ صاحب کے والد صوفی عبدالجلیل صاحب، وہ ان سے بھی نیک تھے، اور یہ اثر خاندان کا نسل در نسل آ رہا ہے۔ ہماری اب ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اور میرے ان بھانجوں کو، بھتیجوں کو، ان چھوٹے بھائیوں کو اللہ ان کا صحیح وارث خلف بنائے، اور ان کے جو دین کے کام تھے ان کو اسی طرح جاری رکھنے کی توفیق دے، اور جن سے ان کو محبت تھی ان سے اسی طرح محبت کو برقرار رکھنے کی توفیق دے۔ اور میں آپ سے یہ بھی استدعا کروں گا کہ جہاں مولانا صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے تو ان بچوں کو بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی ان کی جگہ کو پر کر سکیں اور ان کا یہ صحیح خلف ثابت ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ جنازے کے لیے تشریف لے کے آئے۔ میں خاندان کے حوالے سے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس جنازے میں شرکت کا اجر دے، اور اس نیک بندے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی اللہ جنت لکھ دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ تشریف لاتے ہیں حافظ مقصود احمد صاحب، صدر جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت مولانا عتیق اللہ رحمہ اللہ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جن کی محبت اللہ رب العزت آسمان کے سارے فرشتوں کے دلوں میں اور اس کائنات پر، کائنات ارضی پر بسنے والی تمام مخلوقات کے دلوں میں اللہ تعالیٰ جن کی محبت ڈال دیتے ہیں، حضرت مولانا ان میں سے تھے۔ وہ پیکر عمل تھے، مرکز دعویٰ سلفیہ بہت پرانا مدرسہ نہیں، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اس نے جو ترقی کی ہے، اور پورے ملک سے دور دراز کے علاقوں سے جو طلباء یہاں پر آئے ہیں وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، مدارس اور بھی بہت سارے ہیں، وہ آتے تھے حضرت مولانا سے عملی تربیت حاصل کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ جو تربیت وہ کرتے تھے وہ خود نمونہ تھے، عمل کا پیکر تھے،
اور پھر اس طرح وہ طلباء کی تربیت کرتے تھے. آج وہ ہم میں نہیں رہے. ان کی حسنات موجود ہیں, ان کے کارنامے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے. میں جامعہ تعلیم الاسلام مامون کاجن کی انتظامیہ, اساتذہ اور طلباء کی طرف سے پوری جماعت کو کلمات تعزیت پیش کرتا ہوں بالعموم, اور بالخصوص ان کے بیٹے, ان کے ورثاء اور مرکز دعویٰ سلفیہ کے اساتذہ اور طلباء, ان کو کلمات تعزیت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اونچا مقام عطا. یہاں الحمدللہ پاکستان بھر سے علماء کرام کی ایک کثیر تعداد تشریف لائی ہے. ہم سب کو جنازے میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور ان کا اس حوالے سے کہ اتنی گرمی میں وہ تشریف لائے. اگرچہ جیسے کہ مولانا یوسف مسروری حافظہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہم اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آئے ہیں, ان کی سفارش کے لیے ہیں, اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آئے ہیں. تو بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرمائے ہیں, ان کے ساتھی تشریف فرمائے ہیں. حافظ عبد الغفار اعوان صاحب جیسی شخصیات بھی تشریف فرمائے ہیں. لیکن نہایت اختصار سے چونکہ میت آ چکی ہے تقریباً رستے میں تو آ گئی ہے, تو مولانا محمد یونس صاحب, یونس آزاد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. حضرات, موت ایک ایسا اللہ کا قانون ہے جس سے کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے. ہمارے اجتماع حضرت مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب کے بارے میں صرف ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جتنے بھی اعزازات ہم بتائیں, یہی بہت بڑا اعزاز تھا کہ وہ کتاب و سنت کی مسند پر بیٹھ کر اتنے سال انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم دی, اور اللہ پاک ان کی یہ محنت قبول و منظور فرمائے. اب ہم یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان جیسا بننے کی ہمت اور جرأت عنایت فرمائے. والسلام. پروفیسر احمد ساکی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ مائک کے قریب تشریف لے آئیں. اب مولانا عبدالرشید حجازی صاحب ناظم اعلیٰ مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ہمارے مخدوم مرحوم حضرت مولانا عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ رحمت اللہ رحمتاً واسعہ, ان کا اس دنیا سے اٹھ جانا اور ہم سے جدا ہو جانا ان کے خاندان یا اس ادارے کے لیے نہیں بلکہ پوری جماعت اس موقع پہ علی وجہ البصیرت سمجھتی ہے کہ ہم ایک ایسی ہستی, ایسی شخصیت جو مربی بھی تھے اور جنہیں میں 1972 سے لے کے جانتا ہوں کہ وہ بلا شبہ نیکی, سنت سے محبت اور اس والہانہ انداز میں تربیت کرنے والے تھے. کوئی بندہ بھی ان کے سامنے خلاف سنت عمل کرتا فوراً ٹوکتے روکتے تھے. یہ ان کے اندر بہت بڑی خوبی تھی. وہ ایک انسان نہیں گیا, ایک انجمن, ایک جماعت گئی ہے. اللہ رب العالمین ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرمائے. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے وابستہ وطن عزیز کا ایک ایک فرد اس دکھ کو اپنا دکھ سمجھ رہا ہے, اس غم کو اپنا غم سمجھ رہا ہے. اللہ پروردگار عالم اپنے کرم سے ان کے ساتھ مہربانی فرمائے, ان کی میزبانی فرمائے, اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے. پوری جماعت کے ذمہ داران جہاں ہیں, امیر محترم باوجود نہیں آ سکے, ظروف مجبور تھے کہیں,
इंशाअल्लाह वो कल या परसों वो भी आ जाएंगे। पूरी जमात पंजाब की दीगर जितने हमारे खुतबा उलमा सारे आज के इस जनाजे में हाजिर हैं और अला वजह बसीरत समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, ऐसा बड़ा खला है, ऐसा मुरब्बी आदमी, ऐसा नेक आदमी जो सरापे दुआ भी था, सरापे दावत भी था और जमात और कौम का असीम सरमाया था। अल्लाह परवरदिगार आलम उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए, उनके साहबजादगान की अल्लाह अपने कर्म से निगरानी भी फरमाए और रहनुमाई भी फरमाए, उनके लगाए हुए पौधे को सरसब्ज़ो शादाब रखने की उन्हें तौफीक अता फरमाए और उनके रुफ़क़ाए कार इदारे के हवाले से उन सब से भी हम ताज़ियत करते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि मौलाना के बाद उनके काम को जारी रखने के लिए उनके बेटों के साथ भी उसी अंदाज में चलिए जिस अंदाज में आप मौलाना रहमहुल्लाह के साथ चल रहे थे। इदारे के तलबा असातिज़ा ये बराह रास्त चूँकि मुतासिरीन में है, उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि एक तरबियत कुनिंदा हमसे चला गया, मौला तो अपनी मेहरबानी वाला मामला फरमा, हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमा, उन्हीं की तरह दाव तौहीद और सुन्नत की मोहब्बत भी नसीब फरमा और आला इल्लिय्यीन में मकाम अता फरमा। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। तमाम भाई सफ़े बांधे, सफ़े तैयार करें। कारी मोहम्मद यकूब शेख साहब अब अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। कारी मोहम्मद यकूब शेख साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हज़रत मौलाना अतीकुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि रहमतन वासिआ, इनके जाने से बहुत बड़ा खला है जो वज़ाहिर पुर होने वाला नहीं। मुतअद्दिद मरतबा मुख्तलिफ अफराद को एक एक दिन के लिए जब इनके पास मैं रवाना करता था तो आके बताते थे कि जो चीज़ हमने खैरुल कुरून की किताबों में पढ़ी है वो इनके अंदर मौजूद है। उन्होंने ज़िंदगी भर हम सब के लिए दुआएं की हैं, उलमा के लिए, तलबा के लिए, और अपने पीछे बहुत बड़ा सदका जारिया अपनी औलाद जो कि उलमाए कराम है इस शक्ल में छोड़ के गए हैं और एक बहुत बड़ा इदारा वो अपने पीछे छोड़ के गए हैं और हम सबको पुरनम आंखों के साथ छोड़ के गए हैं। वलदत का उम्मुका या बना आदम वाकिया वन्नासु हौलका यज़हकूना सुरूरा फ़अमल लिनफ्सिका अन तकूना इज़ा बक़ौ फ़ी यौमि मौतिका ज़ाहिकम मसरूरा। आज वो दुनिया से मुस्कुराते हुए जा रहे हैं और हम सब आबदीदा हैं। रात अमीर मोहतरम प्रोफेसर आबद मोहम्मद सईद साहब को मैंने जब जाके इत्तला दी पुरनम हुए कि हमारे कीमती असासा दुनिया से चले गए और बहुत बड़ा दुआओं का ख़जाना वो दुनिया से कूच कर गए। पूरी जमात यहाँ पर मौजूद है। आखिर में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि उन्होंने ज़िंदगी भर हमारे लिए दुआएं की हैं। आज वक्त आ चुका है इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़ख़्लिसू लहु दुआ कि आज हम उनके लिए इखलास के साथ इस कदर दुआएं करें कि अल्लाह उनकी और हम सब की बख्शिश फरमा दे। मैं तमाम जुमला लवाहिकीन जो कि मुतासिरीन हैं इनके गम में हम बराबर के शरीक हैं और पूरी जमात अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर से यहाँ पहुँची है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका सफ़र आखिरत आसान फरमाए, कब्र को वसी फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता। उलमाए किराम से गुजारिश है कि वो 1 मिनट से ज़्यादा वक्त ना लें। मैयत आ चुकी है, अभी जनाजे की तैयारी करें। कारी मोहम्मद यकूब साहब फैसलाबादी। प्यारे भाइयों, मैंने कहा तकरीरों का तो टाइम नहीं ना। तकरीर मौलाना प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद यासीन जफर साहब हमारे उस्तादों ने जब बयान कर दिया, याजी साहब ने हमारे कायद ने बयान कर दिया, तो हम पीछे रह गए। उन्होंने बयान कर दिया, अब बयान नहीं है। मैं उस्तादों का हिस्सा डालना चाहता हूँ।
उस्ताद जी, अगर मेरे उस्ताद जी खतीब एशिया होते, उन्होंने आयात पढ़ के उन्हें कहना था, कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा न सकोगे। अल्लाह शहर की हसनात कबूल फरमाए और नक्शे बताइए, अल्लाह माफ फरमाए। प्रोफेसर अहमद साकी साहब, मौलाना बशीर साहब, शहबाज हदीस मेरा नबी इस्लामिया भी आगे तशरीफ ले, हाफिज अब्दुल खालिक साहब वो भी तशरीफ ले, अब्दुल बासित साहब, मौलाना साहब के साथ आते अब्दुल बासित साहब को माइक के पास तशरीफ। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ हमारे लिए ही बायस अफसोस और सदमा नहीं है, अगर देखा जाए कि वो सिर्फ उलमा की बस्ती के साथ नहीं थे, बल्कि एक समाजी शख्सियत भी थे। मेरे उनके साथ इसलिए उनमें एक खास किस्म की सिर्फ थी जो शायद दूसरों ने एक है इज्जत के एतबार से उन जैसा मैंने आदमी को नहीं। वालिद साहब हजरत मोहम्मद अब्दुल्ला बुडी मालवी मेरे वालिद साहब थे, उनके साथ वो इस तरीके से मिलते थे कि लगता ही नहीं था आलिम आदमी, इल्म का भी इबर होता है। वो ऐसे लगता था कि जैसे पाँव में बैठने वाले हैं। और ये जो उनकी एक सिर्फ थी, जब हम मिलते थे तो हमारे साथ जैसे उनके नाम और नया वाला मसला ही और ये जो एक शिफ्ट है ये इंसान को बस्तियों से आपको आला इल्मीन तक ये जो वक्त नहीं है, इसके रेफरेंस होना चाहिए उनकी शख्सियत पे बात करने के लिए। और चूंकि दुनिया जा चुकी है, मेरा ख्याल है कि पढ़ाई नहीं होना चाहिए। हजरात गिरामी, आप सफे बांधे मौलाना अतीकुल्लाह रहमहुल्लाह के साहबजादे हाफिज अब्दुल खालिक साहब अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। हाफिज अब्दुल खालिक साहब, हाफिज अब्दुल खालिक साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला तमाम भाइयों को जुज़ाए खैर अता फरमाए। जो भाई मेरे वालिद साहब के जनाजे पे तशरीफ लाए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत और बहुत कोशिश के साथ तशरीफ लाए। अल्लाह ताला सबका होना अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। मेरे वालिद मोहतरम ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें दीन पढ़ाया, दीन का सबक दिया, दीन का दर्स दिया। जब भी बैठते थे घर के अंदर यही गुफ्तगू होती थी, बेटा नमाज का ख्याल करना, बेटा नमाज का ख्याल करना। यकीनन मेरे वालिद साहब की यही नसीहत थी। अल्लाह ताला हमें अपने वालिद की इस नसीहत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने बड़ी मेहनत के साथ इस अदारे को बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने एक एक गांव के अंदर, एक एक शहर के अंदर, एक एक साथी के पास पहुंचकर उनसे अपने अदारे के लिए कहा और अल्हम्दुलिल्लाह हर साथी ने मेरे वालिद के साथ बहुत ही ताउन किया।
اللہ تعالیٰ سب کا تعاون اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ میرے والد صاحب نے پوری کابینہ کی میٹنگ بٹھائی اور کابینہ کی میٹنگ کے اندر الحمدللہ ہم سے کہا کہ کس کو ہم نے امیر بنانا ہے۔ والد صاحب نے کہا میں نے استخارہ کیا ہے، میں نے مشورہ کیا ہے، میں نے اپنی کابینہ اور کمیٹی کے ساتھ مشورہ کیا ہے کس کو امیر بنانا ہے۔ محترم ڈاکٹر راشد اندھاوا صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے اس ادارے کے لیے بہت ہی تعاون ہے۔ وہ ہر وقت ہر لمحے اس ادارے کے لیے سوچتے تھے۔ میں کن کن کا نام لوں؟ حاجی نذیر صاحب، حاجی بن امین صاحب اور دیگر میرے والد صاحب کے ساتھی، برکی خاندان اور قصوری خاندان، یقیناً یہ بڑے عظیم خاندان ہیں جنہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ ایک ایک لمحے پہ تعاون کیا اور میرے والد صاحب کا خیال کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوشوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بھائیو، میرے والد صاحب نے یقین کے ساتھ اور استخارے کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی حضرت فضیلت الشیخ عبد الباسط عتیق صاحب کو ہمارے گھر کا امیر بنایا، ہمارے اداروں کا امیر بنایا۔ ہم نے تمام بھائیوں نے دل کے اطمینان کے ساتھ قبول کیا۔ والد صاحب آپ کا جو فیصلہ ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ جس کو امیر بنائیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یقیناً ہم اپنے اس بھائی پہ راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو استقامت عطا فرمائے، دین کا کام رہے۔ یقیناً ہم 6 کے 7 بھائی ہیں، ساتوں بھائی الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں، ساتوں بھائی اللہ کے دین کے لیے وقف ہیں۔ انشاءاللہ ہماری آخری زندگی کا آخری لمحہ بھی دین کے لیے وقف ہوگا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے تمام بھائیوں کا جو بھائی تشریف لائے ہیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی فضیلت الشیخ قاری عبد الباسط عتیق صاحب کو بتانے کے لیے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے والد صاحب نے ہمیشہ ہمیں جو سبق دیا ہے وہ نماز کا سبق دیا ہے۔ وہ آخری جو ان کے الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ بیٹا نماز کا خیال کرنا، بیٹا نماز کا خیال کرنا، آپس کے اندر اتفاق کا خیال رکھنا، غریبوں یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی اور آخری لمحوں تک دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور میرے والد کو اللہ مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لیکن جو ہے دل کے بہت صاف تھے، واللہ جس کو کچھ کہہ دیتے تھے رات کو تہجد کے اندر اٹھ کے اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ کسی بھائی کو کوئی کسی قسم کی کوئی ناراضگی ہو ان کے ساتھ اللہ کے لیے میں اس سے معافی مانگتا ہوں، میرے والد گرامی کو اللہ کے لیے معاف کر دے۔ ان کا دل صاف تھا، انہوں نے ہمیشہ سب کے لیے تہجد کے اندر دعائیں کی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ میرے تمام طلباء کرام جو بھی اس مدرسے کے اندر پڑھے آتے ہیں بے شک ایک دن کے لیے میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، سب ساتھیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، سب علماء کے لیے دعا کرتا ہوں، تمام واعظین کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا کہ ہر روز رات تہجد کو 2 بجے اٹھ جاتے اور گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے منتیں کرتے، اللہ سے دعائیں کرتے۔ آپ سب کے لیے دعائیں کرتے۔ آج ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ تمام بھائی گرو سے دل کے ساتھ ان کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ ان کی اگر ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی لین دین ویسے ہے نہیں، لیکن اگر کسی بھائی کے ساتھ کوئی لین دین ہے تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ انشاءاللہ والعزیز ہم پائی پائی ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سے دعا ہے کہ آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ذمہ داری کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں کے اندر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مشن کے اندر وہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں جس مشن پر، اس مشن پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جناب مسعود عالم صاحب
یہ اب جنازہ پڑھائیں گے. ان کے ساتھ ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں. میری دادی محترمہ اور حافظ صاحب کی والدہ وہ بہت سہیلیاں تھیں اور والد صاحب ہمیں اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر میں حافظ صاحب کی زندگی کے اندر دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حافظ صاحب کے علاوہ کسی کے یہاں پڑھانا. بار بار یہ وصیت کیا کرتے تھے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. میں عبداللہ ناصر رحمانی آسم خاطب ہوں اور پوری جماعت سے مسلمان طریقے سے تعزیت کرتا ہوں. انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده اجل مسمى. صبر و احتساب کی نصیحت کرتا ہوں. اعظم اللہ اجرنا و اجرکم واحسن اللہ اعزاءنا و اعزاءکم. ابھی ادارے میں ہم نے ایک بیان چھوٹا سا ریکارڈ کروایا اور ایک شعر بے ساختہ زبان پر آ رہا ہے. اذا زرت ارضا طول اجتنابها فقدت صدیقا والبلاد کما ہی. ایک عرصے بعد دوست کے شہر میں آنے کا موقع ملا. شہر تو جوں کا توں آباد تھا مگر دوست ہی نہیں تھا. رحم اللہ شیخنا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. میرے لیے رونے کا مقام اس لیے بھی ہے کہ شیخ رحمہ اللہ جب بھی مجھے ملتے تو کہتے تیرے واسطے میں تہجد وچ دعا کرنا. اللہ تعالیٰ یہ دروازہ ایک بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ صبر دے, احتساب کی توفیق دے اور اللہ ادارے کے جو نونہال ہیں, پھول ہیں, اللہ ان کو توفیق دے کہ محنت کریں اور شیخ رحمہ اللہ کے خلا کو پر کرنے کی کوشش کریں. خلا پر نہیں ہوتے. ابن سیرین کا قول ہے کہ جب عالم فوت ہو جاتا ہے تو اسلام میں ایک دراڑ پڑ جاتی ہے. لا یسدها شیء من قلب اللیل والنہار. اس کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. یہ آج اہل سدیانہ کے لیے ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے کیونکہ سعید بن جبیر کا قول ہے اذا ان سے پوچھا گیا ما علامت ہلاک الناس کہ لوگوں کی ہلاکت کی علامت کیا ہے, لوگ کب برباد ہوتے ہیں, قومیں کب برباد ہوتی ہیں. فرمایا کہ اذا مات عالمہم جب ان کا عالم فوت ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بارک اللہ. حضرات خاموشی اختیار کریں, خاموشی اختیار کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے موقع پر آوازیں بلند کرنے سے منع فرمایا ہے. اس لیے اعلان سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں. سارے حضرات خاموش ہو جائیں. ایک دوسرے کو خاموش کرنے کے لیے جو آوازیں بلند کر رہے ہیں یہ آوازیں بلند کر دیں. خاموش ہو جائیں, خاموش ہو جائیں, خاموش ہو جائیں. حضرات یہ جو یہاں صف ہے اس کو ڈبل کر لیں. ایک صف پیچھے رہو اور ایک آگے بنا لیں. ساتھ ساتھ مل کے بھی صف بن سکتی ہے. اور دوسری بات یہ جو کیمرہ مین کھڑے ہوئے ہیں کا یہ معمول تھا کہ وہ کہتے تھے میری تصویر نہ بناؤ. ان کی میت کی تصویر بھی نہ بنائے اور جنازے کی تصویر بھی نہ بنائے. آپ نے جو اجتماع ہے اس کی تصویر بنا لی ہے, جنازے کی تصویر نہ بنائے. اور اس کا ہم نے پاس لحاظ کرنا ہے اور نہ
حضرات بھی ہے جنازہ صرف دعا ہی نہیں ہوتی، یہ نماز ہوتی ہے، اس لیے صفیں نماز کی طرح درست کریں اور یہ صف جو ہے نا، یہ اگلے والی سیدھی کر لیں، یہ صف ہے نا میرے پیچھے والے، یہ سیدھی کر لیں صف، ایک دوسرے کو دیکھ کر صف سیدھی کر لیں، صف میں کھڑے ہو جائیں، صف میں کھڑے ہو جائیں، صف میں کھڑے ہو جائیں۔ حضرات خاموش ہو جائیں اور صفیں درست کر لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر۔ اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه۔ اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس۔ اللهم نقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس۔ اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس۔ اللهم أبدله دارا خيرا من داره، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله جنة الفردوس۔ اللهم أدخله جنة الفردوس، اللهم أدخله جنة الفردوس وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم هذا عبدك عتيق الله، عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أنت خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت كبست روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته، أنت أعلم بسره وعلانيته۔ اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز لسانه۔ اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته۔ اللهم جئنا شفاء فاغفر له، اللهم جئنا شفاء فاغفر له، اللهم جئنا شفاء فاغفر له۔ اللهم هذا عبدك، اللهم هذا عبدك
أنت خلقته وأنت هديته بالإسلام وأنت أعلم بسره وعلانيته. اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك وأنت غريب على. اللهم عبدك عتيق احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابك. احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابك. إن كان زاكيا فزكيه وإن كان خاطئا فتجاوز عنه. إن كان زاكيا فزكيه وإن كان خاطئا فتجاوز عنه. اللهم اغفر له وارحمه واخلفه في عقبه في الغابرين وارفع درجته في المهديين وارفع درجته في المهديين وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ألحقه بالنبيين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الجنة. اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الجنة. اللهم عبدك كلها في ذمتك وحبل ديوانك في ذمتك وحبل ديوانك فقه من فتنة القبر وعذاب القبر وأنت الأهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانصرنا. اللهم نحيته منا فحيي الإسلام وتوفيقه منا وتوفيقه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات تحمل کے ساتھ بالکل سکون اور وقار کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہیں اور ہجوم نہ کریں ہجوم نہ کریں ہجوم نہ کریں. دوسرا جناب ہوئے گا زور زور کے بعد آدھے گھنٹے کا لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا ہمارا ظہر کے بعد کے بعد انشاءاللہ 36 باتوں میں ادائی کا ہونے وعلیکم السلام. الحمدللہ.